السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز میں پیچھے بیٹھے بیٹھے حافظ صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں تراویح کی نماز میں خاص طریقے سے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں آرام سے، اور حافظ صاحب جو ہے تراویح میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اب وہ رکوع میں جانے والے ہیں جلد سے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اور ایک دم رکوع میں چلے گئے۔ یہ بہت لوگ کرتے ہیں، اور جوان لوگ اس کام کو کرتے ہیں، بیٹھے آرام سے، اور کوئی کسی کو چھیڑ رہا، کوئی کسی کو چھیڑ رہا، مسجد میں اللہ کے گھر میں باتوں میں لگے ہوئے، اور جیسے امام صاحب نے رکوع میں گئے اللہ اکبر، کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اور رکوع میں چلے گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ یہ حرکت منافقانہ حرکت ہے، سمجھے؟ یہ سخت گناہ ہے، ناجائز ہے کہ بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا۔ یہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھکے ماندے ہیں اور آپ نماز پڑھ لیں تھکے ہو کر کے۔ یار نماز تھکے ہوئے ہو کر نماز پڑھ لیں، آپ بالکل ایکٹیو اور چست ہو کے نماز پڑھیے، اور دیکھیے آپ کھڑے کس کی بارگاہ میں ہیں؟ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مالکی یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ، اور اس طریقے سے کھڑے ہیں آپ اس کی بارگاہ میں۔ ایک ڈی ایم کے پاس آپ جا کے کھڑے ہو جائیے، ہے نا، تو وہاں بھی آپ یوں کھڑے ہوں گے، ساودھان، بالکل سیدھے کھڑے ہوئے ہوں گے وہاں، چاہے کتنی آپ کو انگڑائی آ رہی ہو، کتنا کچھ کرو، لیکن کھڑے یوں ہوں گے سیدھے۔ کیوں؟ آپ ایک ادھیکاری کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تو یہ تو دنیا بھی ہے یار، بندہ ہے، اور یہاں تم کھڑے ہو اللہ کی بارگاہ میں، معبود کی بارگاہ میں، تب بھی اتنی سستی، پیچھے آرام سے بیٹھے ہیں۔ جیسے امام حافظ صاحب جو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، آپ یہ کھڑے ہو کے ایک دم رکوع میں چلے گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، ارشاد فرمایا گیا کہ یہ منافقین جو ہے نا، یہ منافقین کے تعلق سے ہے۔ فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، یعنی منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے اور تھکے جی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ تھکے ہوئے جی سے کھڑے ہوں گے نماز میں؟ اگر آپ تھکے ہوئے جی سے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ منافق ہیں، کیونکہ اس کو میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کو تو آپ کو ماننے پڑے گا۔ آپ یہ نہ کہیں امام صاحب نے، مولانا صاحب نے، قاری صاحب نے، مفتی صاحب نے صاحب منافق کہہ دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں یار منافق کہتے والے؟ قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہوئے جی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نماز کو آ رہے ہیں تھکے ہوئے جی سے، تراویح پڑھنے آ رہے ہیں تھکے ہوئے جی سے، آپ تراویح کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تھکے ہوئے جی سے، تو یہ تو آپ منافقوں والی حرکت کر رہے ہیں، ہے نا۔ اور یہاں تک مطلب یہ دیکھیے ذہنیت دیکھیں یار آدمی کی، پیچھے بیٹھے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہمارے یہاں کہ حضرت آپ تراویح پڑھا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے پیچھے میچ چل رہا تو میچ دیکھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے، کہیں 8 دن کی تراویح ہو رہی ہے، کہیں 10 دن کی تراویح ہو رہی ہیں، پیچھے لوگ میچ دیکھ رہے ہیں۔ کسی صاحب نے بتایا کہ حضرت منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، گٹکا ہے نا، اور وہ منہ میں دبا رکھا ہے، اور جب حافظ صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے۔ یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تم کھڑے کس کے سامنے ہو؟ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے وہ رب العالمین ہے جس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو، تو جیسی ذات ہے اسی کے حساب سے کھڑے ہو نا اس کی بارگاہ میں۔ یار یہ کیا حرکتیں ہیں کہ آپ کے منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی؟ ایک نے بتایا وہ کیا تمباکو لوگ کھاتے ہیں، بولے منہ میں رکھا ہے، اس کا عرق اندر کو چوس رہا ہے اور نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ شرم نہیں آتی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں کھڑے ہوتے؟ یہ تو کہیں نہ کہیں نماز کی بے حرمتی کر رہے ہیں آپ، اور نماز کی بے حرمتی کرنے والا آپ جانتے ہیں مسلمان ہو سکتا ہے وہ؟ تو ذرا سوچئے اور ہوش کے ناخن لیجیے، آپ کر کیا رہے ہیں آپ جو بیٹھے بیٹھے پیچھے کوئی کسی کو چھیڑ رہا ہے، کتنی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ کوئی کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کا پیچھے سے کوئی حرکت کر رہا ہے، اس طریقے کی حرکت یار مسجدوں میں جا کر کے شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ اللہ ہے، اللہ اگر وہ رحمان و رحیم ہے نا تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو پھر بڑے سے بڑوں کو دھول چٹا دیتا ہے، سمجھے؟ تو جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں مسجدوں میں جا کے اور نماز سے کھلواڑ کر رہے ہیں، جو منافقوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں سے باز آئیے، نکلیے ان حرکتوں سے باہر، اگر آپ اپنی دنیا و آخرت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو، ورنہ یہ نمازیں یہ آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، بجائے جنت میں جانے کے یہ نمازیں آپ کو جہنم میں کھینچ کے لے کے چلی جائیں گی۔ تو خدا کے واسطے ان تمام حرکتوں سے بچیں۔ جہاں 4 دن 6 دن 8 دن کی قرآن پاک ہو رہے ہیں تو وہاں اکثر یہ حرکتیں زیادہ ہو رہی ہیں، پیچھے لوگ کیونکہ لمبی قرات ہو رہی ہے، 2 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے، تو آرام سے پیچھے بیٹھیں۔ کوئی چائے پی رہا ہے مسجد میں، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی چینی کھینی، کوئی باہر کھڑے ہو کے بیڑی سگریٹ پی رہا ہے۔ یار کیا حرکتیں کر رہے ہو تم، اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟
ہم مسلمان ہیں. یہ حرکتیں بند کرو. مسجدوں کا ادب قرآن پاک کا ادب کرو. اور جب قرآن پاک کے ادب کو اور مسجدوں کے ادب کو جس دن نمازوں کے ادب کو جس دن تم نے پہچان لیا, دنیا تمہاری عزت کے لیے آگے آ جائے گی. پھر تمہیں لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے نہیں, دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکے گی. تم آؤ تو یار دین میں صحیح طریقے سے داخل تو ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو دین میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. تم کہاں داخل ہو رہے ہو؟ تم تو نمازوں کو منافقوں کی طرح پڑھ رہے ہو یار. تو خدا کے واسطے ان تمام حرکتوں سے بچیں. اور جیسے ہی حافظ صاحب کہیں اللہ اکبر نیت باندھیں تو امام حافظ صاحب کی قرات شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھ کے فارغ ہو جائیے, تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین تکبیر اولا کا ثواب بھی عطا فرمائے. قرآن سننے آئے ہیں تو قرآن سنیے, مذاق مت کریے گا یہاں پہ آ کر کے. اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.